بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق، آپ کی خدمت میں چہل قاف سے طلاق سے نجات کا عمل لے کر طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں مثالی محبت سنت نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بہت محبت فرماتے تھے اور یہاں تک اعلان فرما دیا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں سے اچھا ہے، اور میں کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے اچھا ہوں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق عملی یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کا کردار پورا مثالی ادا کریں۔ محلے میں، معاشرے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں یہ دھوم ہو کہ فلاں آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کر رہا ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہوا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم عمومی طور سے بیوی کی اور بیوی شوہر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش، اس کی پسند ناپسند کو سمجھنے کی کوشش، اس کے غصے اور محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کو زندگی کے ایک گاڑی کے پہیوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اظہار اور کا جذبہ، صدقے کا جذبہ، خیرات کا جذبہ گھر سے باہر رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے جذبات سے نہ صرف ہم عاری ہو رہے ہیں بلکہ ہمیں عاری کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ کبھی ننیں بھڑکاتی ہیں بھائی کو بیوی کے خلاف، اور کبھی ساس بھڑکاتی ہے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف، کبھی لڑکی کو اس کی خالہ، اس کی بہنیں، اس کی ماں اور دیگر افراد اس پورے سسرال کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ حالانکہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے بہتری، مقصد ہوتا ہے حکمرانی، مقصد ہوتا ہے اپنے بیٹے یا بیٹے کی بھلائی اور اچھائی، لیکن نادانی میں، کم فہمی میں یہ معاملات طلاق تک چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ سننے کا فیصلہ کیا تو گھر خراب ہوا۔ لڑکی نے اپنی خالہ، اپنی بہنوں اور طلاق یافتہ خصوصاً بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب کرنے کا عزم اور فیصلہ کر لیا۔ ایسے گھر کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اگلی بات، بعض دفعہ لڑکا بے راہ روی کا شکار ہے، لڑکا غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس کی وجہ بھی کئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ لڑکی اتنی صاف ستھری، پیار محبت عقیدت اور اتنی خدمت نہیں کرتی جس کی وجہ سے مرد باہر منہ مارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ یہ تو سب سے پہلا قدم تو ہمیں اپنی صفائی ستھرائی، اخلاق کی، برتاؤ اور رویے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، بعض دفعہ مسئلہ یہاں تک بگڑ جاتا ہے کہ یہ لڑکی ان معاملات کو، ان میسیجز کو، ان واٹس ایپ کو، ان پکچرز، ان ویڈیوز کو کچہری میں، بازار میں، نندوں کے سامنے، ساس کے سامنے، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ایک بنا کر پیش کرتی ہے جس کی وجہ سے لڑکا اپنی انسلٹ، اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ معاملہ کہ اس کے غیر عورتوں سے تعلقات ہیں یہ پیچھے اور پس پردہ چلا جاتا ہے۔ اب اس معاملے پر بات اور سوئی اٹک جاتی ہے کہ میں اس کو طلاق دوں گا، میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کو فارغ کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ گھر میں رہے۔ اب سارا گھرانہ، سارا خاندان اور دونوں طرف سے لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کسی طریقے سے یہ شادی بچ جائے، یہ گھر بچ جائے، حالانکہ انہوں نے خود ہی آگ لگا کر اس ہانڈی کو یہاں تک پکنے اور ابلنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ سمجھانا، بیٹا تمہارا گھر ہے، تم نے بسانا ہے، اس میں کسی کی غلط بات، ایون ماں باپ کی غلط بات بھی نہیں ماننی ہے۔ اور اس سے پہلے لڑکی اور لڑکا دونوں یہ فیصلہ کریں کہ ہماری آپس کی شکایات، ہمارے آپس کے معاملات اس چار دیواری اور اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہم 100 دفعہ لڑیں گے، اس چار دیواری اور کمرے کے اندر لڑیں گے، میرے ماں باپ تک یا تمہارے ماں باپ تک یہ بات ہرگز نہیں پہنچے گی، تو انشاءاللہ یہ گھر اچھا چلے گا، پرسکون چلے گا۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ لڑکی کورٹ کچہری کر چکی ہو، محلہ معاشرہ اکٹھا کر چکی ہو، تو اس موقع پر جو طلاق کا فیصلہ کرنے کا
لڑکا اور اس کا خاندان فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کا حل سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میں نے پردہ دری کی ہے تو مجھے معاف فرما، یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اقراری مجرم ہوں، میری معافی کو قبول فرما۔ اور اگلے قدم پر چہل کاف کا عمل، میں آپ کو یہ ویڈیو اس لیے بنا کے دے رہا ہوں، الحمدللہ چند دنوں میں نے کئی سارے ایسے کیسز جو طلاق تک پہنچ گئے تھے، کاغذ بننے کی باتیں ہو رہی تھیں، لاہور سے ملتان لوگ کاغذ بنوانے جا چکے تھے، وکیل ہائر کر چکے تھے، کونسل والے سے رابطہ اور اس کو پیمنٹ کی جا چکی تھی۔ الحمدللہ چہل کاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سارے پروسیجر کو، اس ساری پلاننگ کو نہ صرف ریورس کیا بلکہ آئندہ کے لیے طلاق کا لفظ اس گھر سے نکال دیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے بھائی کون سا چہل کاف ہوگا؟ وہ والا جو یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ والا جو بکس میں موجود ہے، وہ والا جو گوگل پہ موجود ہے؟ نہیں، وہ والا آپ کو چہل کاف کی ضرورت ہے کہ جس کو کوئی استاد آپ کو کرنٹ عطا کرے، آپ کے پاس اس کا نمبر ہو، آپ کی سم بائیو میٹرک ہو، آپ کا جو سیٹ ہے وہ پی ٹی اے سے اپرووڈ ہو، مطلب یہ سارے سلسلے آپ کے کوئی نہ کوئی استاد سلسلے سے جوڑے گا، اجازت دے گا، ٹیم دے گا، ہتھیار دے گا، تو آئندہ یہ سارے کام چلتے چلے جائیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نہ صرف یہ عمل دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، بلکہ جہاں جس موقع پر اس کی ضرورت ہو وہاں پر سپورٹ، بیک، نگرانی کر کے انشاءاللہ ان معاملات سے نکالتے بھی ہیں۔ اور اگر آپ نے ہدیہ دیا تو وہ ون ٹائم، ونس ان اے لائف دیا، لیکن یہ کام کب تک آیا؟ ٹل ڈیتھ، اور آپ کے آخری سانس تک یہ عمل آپ کو کام آئے گا، آپ کے دشمن کے حوالے سے، آپ کے ساتھ بدزبانی کرنے والوں کے حوالے سے، آپ کا برا چاہنے والوں کے حوالے سے، آپ سے نفرت کرنے والوں کے حوالے سے، آپ کے اوپر جادو جنات کے حملے کرنے والوں کے حوالے سے، اور آپ کے ہنستے بستے گھر کو قبرستان بنانے کا جذبہ رکھنے والوں کے خلاف۔ یہ وہ عمل اور وہ ہتھیار ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا۔ اب میرے کسی بہن بھائی کو ضرورت ہو اس عمل کی تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے لے، جو دے سکتا ہے اس سے لے، لیکن ہرگز یوٹیوب اور گوگل سے اس کی خدمت نہ لے، کیونکہ وہ الفاظ دے سکتے ہیں، کرنٹ نہیں دے سکتے، وہ بتا سکتے ہیں، الفاظ اور معلومات حقیقت دینے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہم بھی حاضر ہیں، اور دنیا میں کوئی شخص دینے والا ہو اس سے یہ عمل لیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور گھروں کو شاد آباد فرمائے اور طلاق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔